خوش آمدید دوستو۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ریڈیو اور اردو کا باہمی رشتہ۔ دوستو، انسانی زندگی میں ترسیل و ابلاغ کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی کی بنا پر ہمارا سماجی ڈھانچہ قائم ہے۔ انسان نے جب تہذیبی و تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کی، اسی وقت اسے ترسیل کی قوت کا اندازہ ہو گیا تھا، جس کی بنا پر اس نے ترسیل کے ذرائع کی تحقیق و تفتیش بھی کی۔ اسی تحقیق کے تسلسل و ارتقاء کے پیش نظر جدید معاشرے میں میڈیا جیسے ذریعے کا انکشاف ہوا۔ میڈیا جس میں اخبارات، فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ شامل ہیں، جس نے ہماری سماجی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو پورے طور پر متاثر کیا ہے۔ موجودہ کلچر کو میڈیا کلچر کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ انسانی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو ان ترسیلی ذرائع کی دسترس سے باہر ہو۔ یوں تو سارے ہی ذرائع ابلاغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس ضمن میں ریڈیو کی کچھ الگ ہی اہمیت ہے۔ دراصل انسانی سماج میں ریڈیو ایک وسیع ترسیلی ذریعہ کے طور پر نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل ایسی کوئی سائنسی و تکنیکی ترقی کے آثار نہیں ملتے جنہوں نے آواز کو اس وسیع پیمانے پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا ہو۔ ماس میڈیا کا یہ وہ نقش اول ہے جس نے آگے چل کر ٹیلی ویژن، موبائل فون اور انٹرنیٹ کی صورت بھی اختیار کر لی۔ موجودہ دور میں اس سے منقطع ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر سطح پر اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ اس سے الگ ہو کر ہماری زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ دوستو، ریڈیو کے ارتقائی سفر اور تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن تھی اور زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آفریں تبدیلیاں ہو رہی تھیں، تب اس تبدیلی نے پورے طور پر انسانی زندگی کو متاثر کیا۔ نت نئے ترقیات کی بنا پر ایک ایسا سفر شروع ہوا جو ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور وائرلیس سے ہوتا ہوا ریڈیو تک پہنچا، جس نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان میں ریڈیو کا آغاز 1921 عیسوی میں ہوا، مگر باقاعدہ نشریات کا سلسلہ 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے بعد شروع ہوا۔ جب ہندوستان میں ریڈیو کی ابتدا ہوئی تو اسے سامعین سے رابطے کے لیے کسی ایسے زبان کی ضرورت تھی جو نہ صرف رابطے کا کام کرے بلکہ عوام و خاص میں یکساں طور پر رسائی حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے اردو کا ہی انتخاب ہوا، کیونکہ اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں اس قوت کا فقدان نہیں تو کمی ضرور تھی۔ البتہ اردو ایسی زبان تھی جس کا وجود ہی عوامی رابطے کے تحت عمل میں آیا تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر اردو کو ہندوستانی سے تعبیر کرتے ہوئے وسیع تر لفظیات کے استعمال کا فارمولہ اختیار کیا گیا۔ دراصل کسی بھی زبان کی ترویج و اشاعت میں ہماری شعوری کوششوں سے زیادہ سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کا اہم رول ہوتا ہے۔ زبان کی ارتقاء میں سماجی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب سماجی زندگی اپنی ضرورت کے لیے کسی زبان کو اظہار کا ذریعہ بناتی ہے تو اس زبان کی ترقی میں شعوری اعمال سے زیادہ اجتماعی اعمال کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان بھی اس کلیہ سے الگ نہیں۔ یہ زبان ترقی کے مختلف مراحل طے کر کے ادبی اور صحافتی زبان بنی ہے۔ اس کی نشو و نما میں آبادیوں کے تبادلے اور لشکری خصوصیات نے نہ صرف نمایاں کردار ادا کیے بلکہ اس کو اظہار کی ایک مکمل شکل بھی عطا کی۔ اسی لیے اپنی ابتدا سے ہی اردو ترسیل اور رابطے کی زبان رہی۔ بقول پروفیسر احتشام حسین کہ ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات سے جنم دیا، جس میں آہستہ آہستہ تہذیبی خیالات اور ادبی تخلیقات کے لیے جگہ بنتی گئی۔ اردو کو تاریخ نے جنم دیا، اس کے نشو و نما کے لیے ماحول پیدا کیا اور ایک ایسے معیار پر پہنچا دیا کہ 18ویں 19ویں صدی میں متعدد ملکی اور غیر ملکی علماء نے ہندوستانی کی شکل میں اسے ملک کی محور زبان کا لقب عطا کیا۔ اردو کو چونکہ سماجی ضروریات نے جنم دیا، اس لیے اس میں اظہار کی گنجائش زیادہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی تشکیل و تعمیر میں متعدد ہندوستانی بولیوں،
اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اس کا وجود ہی عوامی رابطے کے تحت عمل میں آیا، اس لیے ابتدا سے ہی اسے عام بول چال کی حیثیت حاصل رہی اور اس نے اپنے لچک کا ثبوت دیتے ہوئے ادبی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ فورٹ ولیم کالج کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کالج کا قیام ہندوستانی زبانوں کی ترقی کے مقصد سے عمل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا نصب العین ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی اور سیاسی ضروریات کو پورا کرنا تھا، لیکن سماجی ضرورتوں کی وجہ سے اردو زبان کو بہت فائدہ ہوا۔ کالج کے زیر انتظام آسان اور عام فہم زبان لکھنے کا چلن عام ہوا۔ پھر دھیرے دھیرے اردو زبان کے ماہرین نے اس میں مختلف علوم و فنون کے اتنے خزینے بھر دیے کہ یہ ہر طرح کی اظہار پر قادر ہو گئی اور ہندوستان کی مقبول عام زبان بن گئی۔ ریڈیو کے لیے بھی ایسی ہی ایک زبان کی ضرورت تھی جو نہ صرف رابطے کا کام کرے بلکہ سماجی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ اسی کے باعث ہندوستان میں ریڈیو نشریات کی ابتدا سے ہی اردو کو اہمیت دی گئی اور اسے ترسیل کی زبان کے طور پر استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف خوش قسمتی سے اس نئے میڈیم کے آغاز میں ہی پطرس بخاری اور ذوالفقار علی بخاری کی صورت میں دو ایسے اذہان ریڈیو کو ملے جنہوں نے اس نئے میڈیم کے تقاضوں کو تابانی بخشی۔ یہ اردو زبان و ادب کا وہ زمانہ ہے جس میں بڑے بڑے ادیب و شاعر پیدا ہوئے۔ اس زمانے کے ادیبوں نے نہ صرف اردو میں ادبی پروگرام پیش کیے بلکہ مختلف نوع پروگراموں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں ملا واحدی، خواجہ عبدالحمید دہلوی، مولوی عبدالرحمن، پنڈت برج موہن دتاتریہ، کیفی، بے خود دہلوی، جے نند کمار، حکیم ذکی احمد دہلوی، محمد غالب دہلوی، ممتاز حسین، خواجہ غلام اور مولانا عبدالماجد دریابادی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے شاعروں اور ادیبوں پر پہلی بار ریڈیو کے لیے تقریریں لکھیں۔ ان تمام لوگوں کو پطرس بخاری اور ذوالفقار علی بخاری نے ریڈیو کے لیے ٹاک لکھنے کی دعوت دی تھی، جو خود اس نئے میڈیم کے تقاضوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کیا تو بخاری برادران نے ان کی رہنمائی کی۔ اس طرح اردو ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد براہ راست ریڈیو سے وابستہ ہو گئی۔ متعدد ادیبوں نے ریڈیو کے لیے نہ صرف ڈرامے لکھے بلکہ ٹاک فیچر اور دوسری نوعیت کے پروگرام بھی مرتب کیے۔ ان کی ادبی اور صحافتی تخلیقات سے اردو زبان و ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ اس لیے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس زبان کو ایک نیا رنگ عطا کرنے کا سہرا آل انڈیا ریڈیو کے سر جاتا ہے۔ ریڈیو نے زبان کے ساتھ ادب کو بھی بہت فائدہ پہنچایا اور ہر سطح پر اپنے اثرات مرتب کیے، مثلاً ٹاک فیچر، ڈرامہ، انٹرویو وغیرہ۔ جملہ اصناف ظاہر ہے کہ تحریری ادب میں بھی غیر متعارف نہیں ہے، لیکن ریڈیو کا قابل قدر کارنامہ یہ ہے کہ ان اصناف کو اس نے اس طرح اپنایا کہ وہ خود ریڈیو کا اٹوٹ انگ بن گیا، اور ان تمام عنوانات کے اوائل میں ریڈیو کا لفظ بھی اس طرح جڑ گیا گویا یہ اصناف ریڈیو ہی کے لیے وجود میں آئی۔ ظاہر ہے کہ اردو میں ریڈیائی ادب کی ایک اچھی روایت ہے جس میں ادبی پروگراموں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ریڈیو کے ابتدائی دور میں کس طرح ہمارے بزرگ ادیبوں نے اس نئے میڈیم کو زبان کے حوالے سے ایک مخصوص معیار تک پہنچایا اور ساتھ ساتھ ریڈیو کے توسط سے اردو ادب کے دامن کو عظیم تخلیقات سے نوازا۔ انہوں نے ادب میں نئے نئے تجربے کیے۔ چونکہ ریڈیو کے لیے عام فہم اور سادہ زبان کو مناسب قرار دیا گیا، اس لیے اردو ادیبوں نے عام فہم اور سادہ زبان میں نئی نئی تخلیقات پیش کیں، جس سے ایک نیا اسلوب ابھر کر سامنے آیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کا اردو سے بہت ہی گہرا رشتہ رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے اور پروان چڑھانے میں معاون رہے ہیں۔ ریڈیو نے جہاں اردو زبان کے الفاظ کو اپنا کر ایک طرف خود کو زندگی کی حرارت دی ہے، وہیں دوسری طرف اس نے زبان کے حسن سے لوگوں کو آشنا بھی کیا ہے۔ جہاں ریڈیو نے اردو کے حسین الفاظ اور اس کے اسلوب کا سہارا لے کر دور دراز تک رسائی حاصل کی، وہیں اس نے ان خطوں اور علاقوں میں بھی اردو کے الفاظ کو رائج کیا جو اردو کے علاقے نہیں تھے۔ شکریہ۔